آج کا دشمن آپ کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہو، قربانی کرتے ہو، قربانی کریں گے، آپ کا دشمن آپ کے سامنے نہیں ٹک سکتا، اس لیے کہ وہ دشمن آپ کو دیکھتا ہے کہ مسلمان نے اپنے ہاتھ سے ایک جانور ذبح کیا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، اگر میں نے مسلمان کو میرے آنکھ سے دیکھا میرے کو بھی ذبح کر کے یہاں سامنے رکھ دے گا، اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہی ہے سبق ہمارے لیے جہاد کا۔ جہاد کا سبق کہاں سے ملتا ہے؟ یہاں سے ملتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کیجئے، آپ قربانی کریں گے، آپ کو اپنی جان کی قربانی بھی پیش کرنے پڑے گی، آپ بڑے آسانی کے ساتھ پیش کر سکتے ہو، کھڑے ہو رہو گے، میرا مال، میری جان، میرا اولاد، سب کچھ ہے میرے اللہ تیرے نام پہ قربان۔ مسلمان کھڑا ہو رہا ہے۔ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک اس امت میں رہتا رہے گا، ایسا نہیں کہ جہاد نہیں ہوگا۔ آپ کی فوج اٹھی، ہندوستان کو جواب دیا، تو یہ فوج کا معاملہ تھوڑی، یہ جہاد ہے، اس کو جہاد بولتے۔ جب مسلمان اٹھتا ہے اور کسی کافر کو جواب دیتا ہے، اس کو جہاد بولتے، اس کو جہاد بولتے، یہ جہاد ہے۔ ہماری فوج نے جہاد کیا اور ہمیں اپنے اس فوج کے جہاد پر فخر ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جہاد قیامت تک آپ میں رہے گا۔ تو ہماری فوج کڑی ہوئی، انہوں نے جہاد کیا، معلوم یہ ہوا کہ ہماری فوج کے اندر جہاد کا جذبہ آج بھی موجود ہے۔ ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون آدمی اپنی جان، اپنا مال، اپنے اسباب لٹا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، سوائے اس بات کے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ وہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ میرا کو اللہ پاک اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک مجاہد جہاد کرتا ہے اور سامنے کسی نے گولی چلا لی، کافر نے جو گولی چلا لی، مسلمان وہاں شہید ہوا، مسلمان کا ایک قطرہ خون جب زمین کے اوپر گر جاتا ہے، ایک قطرے خون کی وجہ سے اللہ رب العزت اس مجاہد کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے، تمام گناہ ختم ہو گئے مجاہد کے کہ جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اور یہی چیز ہمارے اس قربانی میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا اے فاطمہ کڑی ہو جا، فاطمہ اے میری لختی جگر کڑی ہو جا اور اپنے ہاتھ میں چھری لے لیں اور اس جانور کو ذبح کر لیں، کیونکہ یہ جانور جو قربانی کا جانور ہے، جو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے، اس کے خون کا ایک قطرہ جب زمین کے اوپر پڑتا ہے اللہ پاک تمہارے اگلے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے فاطمہ الزہرا یہ تو آپ کے گناہ اگلے پچھلے معاف ہو گئے، لیکن مزید یہ ہے کہ اس جانور کے اوپر جتنے بھی بال ہیں، جتنے بال جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں، جو ہمارے گننے سے باہر ہیں، اتنے زیادہ بالوں کا ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ پاک آپ کے گناہ کو معاف فرمائیں گے، اور ایک بال کے بدلے میں اللہ پاک آپ کے پلے میں نیکی لکھیں گے۔ قربانی کا جانور ذبح ہوا، اس کے ہر ایک بال کا اللہ پاک آپ کو یہ بدلہ عطا فرمائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک مجاہد کا جب خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور ایک قربانی کے جانور کے خون کا ایک قطرہ زمین پہ گرتا ہے، دونوں کا ثواب برابر ہوا نہیں ہوا؟ دونوں کا ثواب برابر ہوا۔ اب یہ کہ جہاد نہیں ہے، یہ جہاد یہ کرو، جب جہاد کا حکم آ رہا ہے میں قربان، اللہ کے نام پہ میں قربان، وہ جہاد ہے پھر آپ کے لیے۔ ہر موڑ ہر موقع پہ
اللہ کا حکم الگ الگ ہوتا ہے۔ فجر کے وقت میں آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، فجر کے وقت میں آپ ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ ظہر کے وقت میں آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہر وقت کے لیے اپنا اپنا عمل۔ لیکن یہ ہے کہ غریب آدمی پریشان ہوتا ہے کہ یار میرے پاس تو مال اور اسباب نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ مالدار آدمی کے پاس پیسہ ہے، وہ جا کے قربانی کا جانور لے لے گا، قربانی کا جانور ذبح کرے گا، اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پہ پڑے گا، اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اب میرے کو اتنا بڑا ثواب کیسے ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے فرمایا، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ اگر تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ فتنے کا زمانہ ہے، لوگ داڑھی کی مخالفت کرتے ہیں، لوگ قربانی کی مخالفت کرتے ہیں، لوگ باقی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، مونچھوں کے کاٹنے کی مخالفت کرتے ہیں، لوگ آپ کی نماز کی مخالفت کرتے ہیں، لوگ آپ کے زکوٰۃ کی مخالفت کرتے ہیں، لوگ آپ کے روزے کی مخالفت کرتے ہیں، لوگ آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، لوگ آپ کو طعنہ دیتے ہیں، لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ اس پریشانی کو بالائے طاق رکھ کے آپ نے نبی علیہ السلام کے ایک حدیث مبارکہ پر اگر عمل کیا، نبی علیہ السلام فرماتے 100 شہیدوں کا ثواب ہے، 100 شہیدوں کا ثواب، ایک شہید نہیں 100 شہیدوں کا ثواب۔ اگر کسی نے فتنے کے زمانے میں داڑھی رکھ لی، اب فتنے کا زمانہ ہے نا، آپ داڑھی رکھیں گے، سب سے پہلے انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نوجوان لڑکا، میں داڑھی رکھوں گا کوئی مجھے رشتہ نہیں دے گا، کوئی میرے سے شادی نہیں کرے گا۔ نہیں بابا، شادی اس کے لیے نہیں ہوتی، یہ چیزیں اپنے ذہن سے نکال دو۔ آپ بولتے ہو کہ اگر میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں، میں نے داڑھی رکھ دی، لوگ مجھے بوڑھا سمجھیں گے، مجھے کام سے نکال دیں گے۔ بابا اس کا بھی حال ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے خالف الیہود بالحنہ، یہودیوں کے مخالفت کرو، مہندی کے ساتھ مہندی لگاؤ نا، آپ کو کوئی بوڑھا نہیں بولے۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو شیطان نے آپ کو سکھایا ہے، یہ سارے وہ باتیں ہیں جو شیطان آپ کو سکھاتا ہے۔ اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے اگر آپ نے ایسے وقت میں تمام طعنوں کو بالائے طاق رکھ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ فرمایا، 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یار ہم تو ایک شہید کا ثواب نہیں پا سکتے، 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت کے اوپر کیسے ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک آدمی جب شہید ہوتا ہے نا، ایک آدمی جب شہید ہوتا ہے وہ میدان جہاد میں کھڑا رہتا ہے، سامنے سے گولی آئی، اس کو لگی، وہ وہاں پر شہید ہو گیا، روح نکل گئی، وہ جو تکلیف تھی وہی کی تکلیف تھی، وہی کی تکلیف وہی ختم ہو گئی۔ بعد میں تکلیف تو نہیں ہے، بعد میں تو فرشتے آئے، اس کو اٹھایا، اس کو لے کر گئے، اس کا استقبال کیا، اس کو خوش آمدید کہا، فرشتے اردا گرد اس کے گھومتے رہے، جھومتے رہے، ان کو مبارکباد دیتے رہے اور ان کو خوش آمدید کہتے رہے اور ان کو یہ بتاتے رہے کہ آپ اس دنیا کے اندر بہترین آدمی ہو، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، بس اس کا درد اور تکلیف وہی تھا جو گولی اس کو لگی، اس نے کھائی اور اس کا روح نکل گیا، اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی جب سنت زندہ کرتا ہے تو اس کو ایک مرتبہ تکلیف نہیں ہوتی، اس نے داڑھی رکھی یا مونچھے کاٹے یا لباس اسلامی پہنا، جب وہ اس راستے سے جاتا ہے پختون اڑتا ہے، شیخہ چرت روانے، شیخہ چرت روانے۔ اب دیکھو یہ تانا ہے، یہ آپ کو تانا دے رہے، ایسو بھی چرت روان۔ راستے میں آپ بائک چلا رہے ہوں گے یا راستے میں جا رہے ہوں گے، غلطی سارے سامنے والے آدمی کی ہوگی، یار خپل گیرت ہو کر، یار بھائی میں داڑھی میں کیا ہوا ہے، داڑھی میں بریک لگا ہوا ہے کیا؟ کہ جس کی داڑھی ہوگی اس کا بریک لگے گا، جس کی داڑھی نہیں ہوگی اس کا بریک نہیں لگے گا۔ ایک آدمی آپ کو بولتے ہیں امیر صاحب، یا امیر صاحب عزت کے لیے نہیں بولتے، بے عزتی کے لیے بولتے۔ کوئی بولتا ہے آپ کو مولوی صاحب، اے مولوی صاحب، کوئی بھی آدمی بس جس نے داڑھی رکھ دی کہتے ہیں مولوی صاحب۔ یہ سارے تانے آپ برداشت کرو گے اسلام کے لیے،
تو آپ نے ایک مرتبہ تکلیف اٹھائی نہیں، آپ نے ہر گھڑی، ہر موڑ، ہر کوچے پر آپ نے یہ تکلیفیں اٹھائی اور آپ کو یہ تانے برداشت کرنے پڑ رہے ہیں۔ جب تک آپ کی زندگی ہے آپ یہ تانے برداشت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے تو 100 شہید کیا ہزاروں شہیدوں سے زیادہ ثواب اللہ پاک آپ کو اس سنت پر دے گا، زیادہ ثواب دے گا۔ لیکن ہم نے یہ چھوڑ دیا، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جناب اسلام صرف اس کا نام ہے، جمعے کا دن ہوگا نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، نماز پڑھو پھر چھٹی ہے۔ یہاں فجر کی نماز ہے تو اگر یہ کہ رات ہی چھوٹی ہے، فجر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے، بس یہ مولوی صاحب بڑا زبردست ہے جو 5 منٹ کے اندر نماز ختم کر دے، بہترین آدمی، بہترین مولوی صاحب، بہترین قاری صاحب ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ لی، اس نماز کے اندر رکوع کا پتہ نہیں، اس نماز کے اندر سجدے کا پتہ نہیں، اس نماز کے اندر تلاوت کا پتہ نہیں۔ اب یہ آدمی خوش ہوتا ہے کہ یہ نماز بہترین نماز ہے۔ ارے یہ نماز آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی لے کر آئے گا؟ آپ کی زندگی میں جو تبدیلی لے کر آئے گا وہ نماز لے کر آئے گا جس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ نماز آپ پڑھیں گے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے۔ آپ نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے آتے ہو لیکن آپ نے پہلے سے نیت کیا ہے کہ مسجد کے اندر کوئی زیادہ بات ہوگی میں نے نہیں سننا، مسجد میں زیادہ ٹائم نہیں گزارنا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جا کے نماز پڑھ کے فوراً بھاگنا ہے، تو کہاں سے آپ سیدھے ہوں؟ آپ نے پہلے سے اپنے آپ کو اطمینان دلایا کہ نماز زیادہ ٹائم کے لیے نہیں پڑھنا ہے، زیادہ بات کوئی نہیں سننی ہے۔ اچھا اگر ابھی آپ کا کام ہے تو جب آپ کا کام نہیں ہوتے تو کون سا آپ وقت دیتے ہو؟ اس وقت بھی وقت نہیں دیتے۔ تو میرے بھائی اللہ سے محبت کرے، یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ اللہ کا حکم ہے، شعائر اللہ ہے۔ بات وہ بتا رہا تھا کہ ایک آدمی نے بولا اسلام کی حدیث مبارکہ میں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، لا الہ الا اللہ پر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ قربانی آپ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ میرے بھائیوں قربانی وہ عمل ہے جو پورے سال میں ایک مرتبہ کیا جاتا ہے۔ کلمہ آپ روزانہ پڑھتے ہو، نماز آپ روزانہ پڑھتے ہو، رمضان کے مہینے آپ پورا مہینہ رکھتے ہو، اس سے اسلام نے وہ پوری کی پوری بتا دی۔ لیکن چھٹی چیز آپ کے لیے کیا بتایا کہ قربانی کرنا، اس کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، قربانی ایک مرتبہ کی جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں وہ اسلام کے اندر جناب بنی الاسلام علی 5 سے باہر ہے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اسلام کے اندر نہیں، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ قربانی کریں، آپ اپنے دشمن کو چھوڑیں، آپ کے دشمن کو ہم سنبھالیں گے۔ تو آپ کا دشمن کیا ہوگا؟ اس کو ہم ایسے کر دیں گے جناب فنا کر دیں گے، اس لیے کہ اسلام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اگر کسی آدمی کے پاس مال اور اسباب ہے، گنجائش ہے، یہ قربانی اس کو کرنا چاہیے تاکہ اس کو یہ پورا کا پورا ثواب ملے۔ اور ایک آدمی نہیں چاہتا، مسلمان آدمی، کہ میں اپنے آپ کو ثواب سے محروم کر دوں۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے اوپر قربانی لازم ہے لیکن اس کے پاس موجودہ رقم نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ ادھار لے کے قربانی کرے۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس اسباب نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی شریعت نے لازم نہیں کی ہے، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے لیکن شریعت نے لازم نہیں کی۔ اور اگر آپ کے پاس مال اسباب ہے، 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ روپے تک آپ کے پاس نقدیت ہے، یا سونا چاندی اس کے برابر ہے، یا اسباب آپ کے پاس اس کے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو چاہیے کہ جناب آپ ادھار لے کے قربانی کریں اور آہستہ آہستہ اس کو ختم کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔